السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افضل سے بزنس فائنانس کے 7th لیکچر میں ہو رہی ہے. ہمارا آج کا یہ لیکچر بیسیکلی پچھلے ہی لیکچر کی کنٹینیوشن ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے پہلے بات کی کہ بیسک فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، اور جس میں ہم نے کہا کہ دو امپورٹنٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ہیں، ایک ہے بیلنس شیٹ اور دوسری ہے انکم اسٹیٹمنٹ. بیلنس شیٹ کے بارے میں ہم نے یہ کہا کہ اٹ ٹیلز اس اباؤٹ دی فائنینشیل پوزیشن آف دی فرم ایز آن اے پرٹیکولر ڈیٹ، اور اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک اسنیپ شاٹ ہے ہماری فائنینشیل پوزیشن آف اے پرٹیکولر فرم کی. اس کے ساتھ ہم نے ایک اور امپورٹنٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں انکم اسٹیٹمنٹ، اس کے بارے میں ڈسکشن کی، جس میں ہم نے یہ کہا کہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم، اور نارملی وہ ہمارا پیریڈ آف ٹائم جو ہے وہ 1 اکاؤنٹنگ سائیکل ہوتا ہے، ہماری اس فرم کی فائنینشیل پرفارمنس جو ہے وہ کیسی رہی. اور انکم اسٹیٹمنٹ کی ہماری جو باٹم لائن ہے دیٹ از دی نیٹ انکم، جو کہ ریفلیکٹ کرتی ہے پروفیٹیبلٹی آف دی فرم. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کہا کہ ایک اور بھی امپورٹنٹ انفارمیشن جو کہ ایک فائنینشیل ڈیسیژن میکر کے لیے ہمیشہ ضروری ہوتی ہے، دیٹ از اباؤٹ دی کیش فلوز، کہ ہماری فرم کے انفلوز کیا ہے، کیا کیا کیش جو ہے وہ فرم میں آ رہا ہے، کس کس سورس سے آ رہا ہے، اور اس کے کیش آؤٹ فلوز جو ہیں وہ کیا ہیں. تو بیسیکلی اس سلسلے میں ہم نے اپنا پچھلا لیکچر جو ہے وہ شروع کیا تھا. آج کے لیکچر میں بھی ہم اسی ٹاپک کو آگے مزید لے کے چلیں گے اور ہم بات کریں گے اسٹیٹمنٹ آف دی کیش فلو کو. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کا لیکچر جو ہے اس کو شروع کریں، آئی وڈ لائک کہ ہم جو پچھلا لیکچر ہے اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں. تو پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ ہماری بیلنس شیٹ کیا ہے. بیلنس شیٹ میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک اکاؤنٹنگ ایکویشن ہے، کہ ہماری جو بیلنس شیٹ ہے اٹ بیسیکلی از این اکاؤنٹنگ ایکویشن، جس میں ہم کہتے ہیں کہ ٹوٹل ایسٹس آر اکول ٹو ٹوٹل لائبلٹیز اینڈ دی اونرز اکویٹی. ایک اور طرح سے بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری فرم کے جتنے بھی ایسٹس ہیں وچ آر رجسٹرڈ اینڈ اونڈ بائی اے کارپوریشن، اس کی سورسز آف فنڈس کیا ہے، یا تو لون لیا ہوگا یعنی کہ کریڈٹ وچ از دی ٹوٹل لائبلٹیز، یا جو ہے اونرز نے خود کنٹریبیوٹ کیا ہوگا بائی پرچیزنگ دی شیئرز آف دی کمپنی. تو ہمیشہ ہمارے پاس اونرز اکویٹی جو ہے از اے ریزیجول، کہ ہمارے ٹوٹل ایسٹس مائنس لائبلٹی از اکول ٹو دی اونرز اکویٹی. پھر ہم نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ جب ہم بات کرتے ہیں بیلنس شیٹ کی تو ہمیں چند ایک چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ان میں سے ایک تھی لیکوڈیٹی کی بات، دوسری تھی ڈیٹ ورسز دی ایکویٹی. ڈیٹ ورسز دی ایکویٹی میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دی فائنینشیل لیوریج، کہ کتنا ہم نے لون لے کے فنڈ کیا ہے ایسٹس کو، فائنانس کیا ہے ایسٹس کو، اور کتنے اونرز نے جو ہے وہ خود کنٹریبیوٹ کیا ہے. اس کے بعد ہم نے بات کی کہ جب بھی ہم نے بیلنس شیٹ کو دیکھنا ہے تو ہمیں مارکیٹ ویلیو اور بک ویلیو میں فرق کو سامنے رکھنا چاہیے، کہ جب ہم ایسٹس پرچیز کرتے ہیں اور ہماری جو بیلنس شیٹ ہے ان ایسٹس کو ریفلیکٹ کرتی ہے آن دی پرچیز پرائس. اس پرچیز پرائس کو ہم کہتے ہیں ہسٹوریکل کاسٹ، کہ جس کاسٹ پہ ہم نے خریدا ہے ایسٹ جو ہے اس کو ہم یوز کریں گے فار دی کمنگ 5-6 ایئرس. تو ہم جب اس کو رپورٹ کریں گے تو وی ول بی رپورٹنگ آن دیٹ ہسٹوریکل کاسٹ، اور وہ ہسٹوریکل کاسٹ از دی بک ویلیو. سال بہ سال جب ہمارا وہ ایسٹ یوز ہوتا رہتا ہے ان دا پروڈکشن پروسیس، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈپریسیشن چارج کی وجہ سے اس کی بک ویلیو کو کم کرتے چلے جاتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دی یوزفل لائف نارملی جو ہے وہ بک ویلیو 0 ہو جاتی ہے اگر سالویج ویلیو نہ ہو یا ریزیجول ویلیو نہ ہو. اور دوسری طرف ہماری مارکیٹ ویلیو ہے. مارکیٹ ویلیو وہ ہے کہ اگر ہم ایسٹ کو آج مارکیٹ میں ڈسپوز آف کرنا چاہیں تو جو پرائس ہمیں ملے گی دیٹ از دی مارکیٹ ویلیو. فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ میں ہمارے پاس جو امپورٹنٹ ہے دیٹ از دی مارکیٹ ویلیو آف دی ایسٹ، جبکہ اکاؤنٹنگ پروسیجر میں جب ہم نے رپورٹ کرنا ہے اپنے ایسٹس کو آن دی بیلنس شیٹ تو ہم جو ہے اس کی بک ویلیو لیں گے. اس کے بعد آتی ہے ہماری دوسری امپورٹنٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں انکم اسٹیٹمنٹ. تو انکم اسٹیٹمنٹ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اگر بیلنس شیٹ ہماری ایک اسنیپ شاٹ ہے تو انکم اسٹیٹمنٹ از اے کائنڈ آف ویڈیو ریکارڈنگ،
کہ بفور اینڈ آفٹر والا جو چینج ہے ڈیورنگ دیٹ ٹائم پیریڈ وٹ ایور ہیز ہیپنڈ وہ ہمارا ریکارڈ ہوتا ہے ان دا فارم آف دی انکم اسٹیٹمنٹ, جس میں ہم سارے کے سارے ایکسپینڈیچرز جو ہیں اس کو رپورٹ کرتے ہیں, ریکارڈ کرتے ہیں, اور ریونیوز بھی ریکارڈ کرتے ہیں. اینڈ فائنل باٹم لائن جو ہے دیٹ از دی نیٹ پروفٹ اور دی نیٹ انکم. اور وہ انکم جو ہے کچھ پورشن جو ہے وہ اونرز کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے, اور کچھ پورشن جو ہے اس کا فرم ریٹین کرتی ہے ان دا بزنس فار فیوچر ایکسپینشن اینڈ گروتھ. اب جب ہم انکم اسٹیٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو انکم اسٹیٹمنٹ میں بھی ہمیں چند ایک چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اس میں ہم نے ذکر کیا جنرلی ایکسپٹیڈ اکاؤنٹنگ پرنسپل GAAP, جس میں ہم نے کہا کہ ریئلائزیشن پرنسپلس اینڈ دی میچنگ پرنسپل یہ دونوں جو ہیں دو امپورٹنٹ پرنسپل ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے جب ہم انکم اسٹیٹمنٹ کو تیار کرتے ہیں. ریئلائزیشن پرنسپل میں ہم نے یہ کہا کہ ہم ریونیو کو اس وقت شو کریں گے جب ہم نے سیل کمپلیٹ کر لی. اگر کریڈٹ سیل ہے اور کیش نہیں بھی ملا تو وی ول ریئلائز دی ریونیو اینڈ وی ول رپورٹ اٹ. یعنی کہ ہماری سیل کی انٹری اس وقت ہوگی جب ہم نے سیل کمپلیٹ کی, ناٹ جب ہمیں کیش وصول ہوا. میچنگ پرنسپل میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ریلیٹڈ ایکسپینڈیچر جو ہیں وہ بھی میچ کرنے چاہیے جب ہم نے ریونیو کو ریئلائز کر دیا. پھر اس کے بعد ہم نے بات کی کہ ہماری جو انکم اسٹیٹمنٹ ہے اس میں ہمیں کیئرفل ہونا پڑتا ہے اباؤٹ دی ٹائم اینڈ دی کاسٹ. نارملی ہمارے اکانومسٹ جو ہیں وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں کاسٹ کو انٹو فکس کاسٹ اینڈ دی ویریبل کاسٹ. ویریبل کاسٹ وہ ہیں جو کہ پروڈکشن لیول کے ساتھ چینج ہوتی چلی جاتی ہیں. فکس کاسٹ وہ ہیں کہ ارسپیکٹو آف دی لیول آف پروڈکشن وہ فرم جو ہے وہ انکر کرتی رہتی ہے. لیکن ہمارے اکاؤنٹنگ پوائنٹ آف ویو سے جو ریلیونٹ ہے, ڈفرینشیشن از ناٹ بٹوین دی فکسڈ اینڈ دی ویریبل کاسٹ, رادر دی ڈفرینشیشن از بٹوین دی پیریڈ کاسٹ اینڈ دی پروڈکٹ کاسٹ. پروڈکٹ کاسٹ جو ہے یہ ہماری ڈائریکٹ کاسٹ ہے, لیبر, را مٹیریل جو کہ ایک پرٹیکولر پروڈکٹ کو بنانے میں خرچ ہوتی ہیں. اور پیریڈ کاسٹ ہے ہمارے پاس سیلنگ, جنرل, ایڈمن ایکسپینڈیچرس. ان ادر ورڈز ہمارے پاس جو پروڈکٹ کاسٹ ہے وہ ہے کاسٹ آف گڈ سولڈ, اور جو ہماری پیریڈ کاسٹ ہے اس میں سیلنگ, جنرل, ایڈمن اینڈ دی اوور ہیڈ ایکسپینڈیچر سارے جو ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں. اب پھر ہم نے یہ کہا کہ جب انکم اسٹیٹمنٹ ہم بناتے ہیں تو اس میں ہم ایک ایکسپینس کا آئٹم رکھتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ڈیپریسیشن ایکسپینس. اب ڈیپریسیشن ایکسپینس یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے ایک لانگ ٹرم ایسٹ خریدا اس وقت ہم نے ایک ہیوج اماؤنٹ آف منی پے کی فار دی پرچیز آف دی ایسٹ. اب اس کو ہم نے یوز کرنا ہے ان دا پروڈکشن پروسیس فار دی کمنگ 10 years. تو ہم کیا کریں گے کہ اگر ہم کہیں کہ ایکولی یوٹیلائز ہو رہا ہے تو ڈیپریسیشن جو ہے ہماری اسٹریٹ لائن ڈیپریسیشن میتھڈ ہوگا, جس میں ہم ہر سال اس کا ایکسپینس جو ہے ایکولی ڈیوائڈ کر دیں گے. اگر 1 million کا ایسٹ تھا تو ہم اس کو 10 سے ڈیوائڈ کر دیں گے. 100,000 جو ہے ہمارا ہر سال چارج ہوگا, تو ڈیپریسیشن ایکسپینس جو ہے وہ 100,000 ہوگا. لیکن جب ہم انکم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ڈیپریسیشن از شون ایز این ایکسپینس. لیکن دوسری طرف جب ہم کیش فلو کی بات کرتے ہیں تو ڈیپریسیشن کے لیے ہم کوئی پیمنٹ نہیں کرتے ہیں. فرم ڈز ناٹ رائٹ اینی چیک, اس لیے ہمارا ڈیپریسیشن ایکسپینس جو ہے دیٹ از اے نان کیش آئٹم. اس کے بعد ہم نے بات کی کہ جو کیش فلو کی کنسیڈریشن ہے جس میں ہم بات کرتے ہیں کیش ان فلو اینڈ کیش آؤٹ فلو آف اے پرٹیکولر فرم, اس میں ہمیں کن کن چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو کیش فلوز کے سلسلے میں ہم نے بات کی کہ دیر کین بی 3 categories. اس میں یہ تھا کہ ہمارے پاس ایک ہے کیش فلو فرام ایسٹس, دوسرا ہے کیش فلو فرام دی کریڈیٹرز, اور تیسرا تھا ہمارا کیش فلو ٹو دی اسٹاک ہولڈرز اور دی اونرز. تو جب ہم کیش فلو فرام دی ایسٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم ساری آپریٹنگ ایکٹیویٹیز کو شامل کرتے ہیں. رادر اس میں ہماری 3 categories جو ہیں وہ بن جاتی ہیں. ایک ہم لیتے ہیں کیش فلوز فرام آپریشن, اور پھر اس کے ساتھ ہم کرتے ہیں کہ ہمارے ایسٹس جو ہیں ان میں کیا ایڈیشن اور ڈیلیشن ہوئی, کتنے ایسٹس ہم نے ایڈ اپ کیے اور کتنے ایسٹس جو ہے ہم نے سیل آؤٹ کر دیے. اور فائنلی جو ہے ہمارے پاس چینج ان نیٹ ورکنگ کیپیٹل. نیٹ ورکنگ کیپیٹل کو ہم نے کہا تھا
कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द करंट एसेट्स एंड द करंट लायबिलिटीज। और हमारे पास ये लिक्विडिटी की एक बहुत अच्छी मेजर है कि जो हमारी चेंजेस इन नेट वर्किंग कैपिटल है वो भी हम कैश फ्लो फ्रॉम एसेट्स में ही रिकॉर्ड करते हैं। फिर हम बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम एंड टू द क्रेडिटर्स। अच्छा, जब बात करते हैं हम फ्रॉम द क्रेडिटर्स तो देन वी आर टॉकिंग अबाउट कि जब हम लोन लेते हैं। अब लोन की दो सूरत हाल है, एक हमारा लॉन्ग टर्म लोन है और एक हमारा शॉर्ट टर्म लोन है। जो शॉर्ट टर्म लोन है बेसिकली जब हमने नेट वर्किंग कैपिटल की चेंजेस को कहा कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो शॉर्ट टर्म वाला इज टेकन केयर बाय द चेंज इन द नेट वर्किंग कैपिटल। इसलिए जब हम यहाँ पे क्रेडिटर्स की बात करते हैं तो हमारा फोकस इज ऑन द लॉन्ग टर्म डेट, कि हमने कितना नया डेट लिया और कितना ओल्ड डेट जो है हमने रिटायर कर दिया। और फाइनली जो है टू द इन्वेस्टर्स, कैश फ्लो टू द इन्वेस्टर्स, उसमें दो चीजें हैं। एक ये है कि अगर कंपनी ऑलरेडी इश्यूड शेयर्स को रीपरचेज करती है तो क्या होगा, हमारे कैश फ्लो कम हो जाएगा। कंपनी इज गोइंग टू मेक अ पेमेंट फॉर द रीपरचेज ऑफ द शेयर्स जो कि ओनर्स के पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो जब कंपनी पेमेंट करेगी तो कैश फ्लो जो है वो कम हो जाएगा, कैश आउटफ्लो विच इज अ नेगेटिव नंबर। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कंपनी जो है नए शेयर्स इश्यू करती है तो उस सूरत हाल में क्या होगा कि शेयर्स जो है वो ओनर्स को दे दिए जाएंगे और कैश इनफ्लो विल रिजल्ट फॉर द फर्म। इसके साथ साथ एक और रिलेटेड इश्यू है, दैट इज ऑफ द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड्स। तो डिविडेंड की पेमेंट में क्या होता है कि जब हमारे पास नेट इनकम है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, यानी जब हमने सारे एक्सपेंडिचर्स पे ऑफ कर दिए इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट टैक्सेस, तो हमारे पास जो नेट इनकम आई है उसको जो फर्म है दो हिस्सों में डिवाइड करती है। एक है रिटेन्ड अर्निंग और दूसरा है डिविडेंड। रिटेन्ड अर्निंग जो है दैट इज यूज्ड फॉर द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द फर्म, और जो डिविडेंड्स है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू द शेयर होल्डर्स। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिविडेंड्स तो इन केस ऑफ द कैश डिविडेंड दैट विल रिफ्लेक्ट अ कैश आउटफ्लो। तो ये तो था हमारा पिछला लेक्चर। आज के लेक्चर में बेसिकली हम इसी डिस्कशन ऑफ द कैश फ्लो को लेके आगे बढ़ेंगे और उसमें हम एक फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ डिफरेंट कैटेगरीज की बात की थी। हमने ये कहा था कि हमारे कैश फ्लो फ्रॉम द एसेट्स, कैश फ्लोज फ्रॉम द क्रेडिटर्स एंड कैश फ्लो फ्रॉम द ओनर्स और द स्टॉक होल्डर्स और द इन्वेस्टर्स। लेकिन अब हम बात करेंगे आज के इस लेक्चर में एक फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लोज जो कि फर्म्स नॉर्मली प्रिपेयर करती हैं फॉर द प्लानिंग ऑफ द कैश। तो उसमें भी मजीद हम देखेंगे कि हमारी इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के भी तीन मेन हेड्स हैं। एक है कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और तीसरा हेड है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो बेसिकली हम इसमें डिस्कशन वही कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ही की करेंगे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये होगा कि हम एक फॉर्मल तरीके से अपने कैश फ्लोज को तीन मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे और एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा कि जो हमारे पास फाइनल कैश फ्लो होगा, जो चेंज होगा, दैट विल बी इक्वल टू कि जो हमारी बैलेंस शीट्स हैं उसमें जो कैश बढ़ा है या कम हुआ है उसके बराबर होना चाहिए। उसके बाद हम मजीद फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ही फोकस रखेंगे और हम उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना चाहेंगे एक और एंगल से। हम देखना चाहेंगे कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ये जरूरी है कि हम अपनी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिनमें जो दो कॉमनली यूज्ड हैं बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, कि हम उसको एनालाइज करें और क्या क्या तरीका है, किस किस तरीके से हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। और उसमें भी हम ये देखेंगे कि मुख्तलिफ ग्रुप्स जो है वो मुख्तलिफ तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव और उनके इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट होते हैं। और फिर हम ये देखेंगे कि जब उनके इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है तो वही एनालिसिस, वही कैलकुलेशंस जो ऑलरेडी एक और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ने भी की हुई हैं, लेकिन उनकी इंटरप्रिटेशन और उनके साथ फ्यूचर प्लानिंग और उनके अपने एक्शन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे और वो वेरी करेंगे विद देयर ओन ऑब्जेक्टिव। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर विद स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लो।
اب ہماری یہ اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو جو ہے ایک فارمل فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہے. پہلے ہم نے کہا کہ دو امپورٹنٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں, ایک تو ہے بیلنس شیٹ اور دوسری ہے انکم اسٹیٹمنٹ. اب ہم ایک تیسری جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ آف کیش فلوز, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ٹو بگن ود, ہماری اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو جو ہے اس کا فوکس شارٹ ٹرم ہے, یعنی نارملی جو ہے ہم ایک اکاؤنٹنگ سائیکل کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ایک پرٹیکولر اکاؤنٹنگ سائیکل میں یا اکاؤنٹنگ پیریڈ کے اندر ہماری فرم کے کیش انفلوز کیا ہوں گے اور ہماری فرم کے کیش آؤٹ فلو کیا ہوں گے. اب اس کا آبجیکٹو کیا ہے؟ آبجیکٹو یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹائم پیریڈ وی وڈ لائک ٹو سی کہ ہمارے کیش فلوز پازیٹیو ہیں یا کہ نیگیٹو ہیں, یعنی کہ نیٹ جو ہے فرم کے پاس کیش انفلو ہے یا نیٹ فرم کے پاس کیش آؤٹ فلو ہے. اینڈ اکارڈنگلی کیا ہوگا کہ ہمارے جو بیلنس شیٹ کے اوپر آئٹم کیش ہے اس کے ساتھ ہمارا یہ والا بیلنس جو ہوگا کیش انفلو یا آؤٹ فلو کا, وہ میچ کرے گا بائی لوکنگ ایٹ دی چینج ان دی کیش ان بٹوین دی ٹو ٹائم پیریڈس. تو اس کو شروع کرنے سے پہلے لیٹس فوکس آن دی مین کیٹیگریز. جیسے کہ پہلے کہا کہ ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو کے 3 مین ہیڈس ہیں. پہلا ہیڈ ہے ہمارا کیش فلو فرام آپریٹنگ ایکٹیویٹیز, اور وہ فوکس کرتا ہے آن آل دی آپریشن, دی میجر بزنس جو بھی ہے فرم کا سروس ہے تو پرووائڈنگ آف دی سروس سے ریلیٹڈ جتنے کیش انفلو اینڈ دی آؤٹ فلو ہیں ہم اس کو رپورٹ کریں گے. اگر ہمارے پاس ایک مینوفیکچرنگ کنسرن ہے تو پروڈکشن ریلیٹڈ جتنے کیش انفلو اینڈ آؤٹ فلو ہوں گے ہم اس ہیڈ میں ان کو ریکارڈ کریں گے. اس کے بعد آتا ہے ہمارے کیش فلو فرام انویسٹنگ ایکٹیویٹیز. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایسٹس میں کتنی انویسٹمنٹ زیادہ ہو رہی ہے یا ان کو سیل کرنے سے کتنی ہمارے پاس جو ہے انویسٹمنٹ کم ہو رہی ہے. فائنلی ہم بات کریں گے کیش فلو فرام فائنانسنگ ایکٹیویٹیز. جیسے کہ پہلے ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس دیر آر 2 سورسز آف فائنانس, ون از دی لون اینڈ دی ادر از دی اونرز کنٹریبیوشن. تو ہم دیکھیں گے کیش فلو فرام دی ڈیٹ اینڈ دین وی ول فوکس آن دی کیش فلو فرام دی اکویٹی. تو اس سے پہلے کہ ہم اس پورے انالیسس کو ایک پراپر پرسپیکٹو میں دیکھیں, ہمیں چند فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی ضرورت ہے, کیونکہ جب ہم نے کیش فلو اسٹیٹمنٹ بنانی ہے تو ہمارے پاس بیسک ڈیٹا جو ہوگا دیٹ ول کم فرام دی بیلنس شیٹس. تو لیٹس ٹیک دی ایگزامپل, کنٹینیو ود دی سیم ایگزامپل آف دی XYZ کارپوریشن. تو XYZ کارپوریشن ہی کی بیلنس شیٹ کو لے کے اور انکم اسٹیٹمنٹ کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے. تو اس سلائڈ پہ ہم نے ریفلیکٹ کی ہے اگین یہ وہی بیلنس شیٹس ہیں جو کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی یوز کی ہیں. اور ان بیلنس شیٹس میں ہم نے کہا تھا ایک بیلنس شیٹ ہے 2000 X1 کی اور دوسری ہے 2000 X2 کی, اور ان میں جو چینجز آ رہی ہیں بیسیکلی وہ ریفلیکٹ کریں گے کہ ہمارا کیش انفلو ہوا ہے یا کیش آؤٹ فلو ہوا ہے. تو لیٹس لک ایٹ دس پرٹیکولر بیلنس شیٹ. سب سے پہلے ہم شروع کر رہے ہیں ایسٹس, کرنٹ ایسٹس. تو کرنٹ ایسٹس میں ہمارے پاس کیش اینڈ اکویولنٹ کیا ہے, 2000 X1 میں 107 کیش کا بیلنس تھا, 2000 X2 میں ہمارا کیش کا بیلنس ہے 140. What does it reflect? It reflects کہ ڈیورنگ دی ایئر 2000 X1 اینڈ آف دی ایئر, یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سیم بیلنس ول بی کیریڈ فارورڈ فار دی ایئر 2000 X2. تو وہ جو 2000 X1 کا بیلنس ہے اینڈنگ بیلنس وہی بگننگ بیلنس ہے ہمارا 2000 X1 کا. تو شروع میں ہمارے پاس بیلنس تھا کیش کا 107. اب جو ہے اینڈ آف دی ایئر 2000 X2 میں کیا ہے 140, which means during this particular year ہمارا کیش بیلنس انکریز کیا ہے by 33. اور ہماری یہ ویلیوز جو ہیں they are all in dollar millions. اب ہماری جو کیش فلو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے اور اسی ڈیٹا سیٹ کے اوپر بیس کر کے ہم بنائیں گے. اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہماری نیٹ چینج ان دی کیش جو ہے that should be exactly equal to this 33 million, اور وہ میچ کرے گی. لیکن ہم اس کو فارملی جو ہے 3 ہیڈس میں کیٹیگرائز کر کے مختلف سورسز میں انفلوز اینڈ آؤٹ فلوز کو ڈسکس کر کے ول کم بیک ٹو دس بیلنس آف 33 ملین. پھر ہم نے اس میں ریکارڈ کی ہیں اکاؤنٹ ریسیویبلس. ریسیویبلس جو ہے ہمارے وہ بھی بڑھ گئے ہیں 270 سے 294, انکریز آف 24. انوینٹری جو ہے ہماری 280 سے 269 وہ کم ہو گئی ہیں. تو جو ہمارے اکاؤنٹ ریسیویبل بڑھے ہیں اس سے کیا ہے کہ ہمارے پاس کیش جو ہے وہ کم ہو گیا.
इन्वेंट्रीज जब कम हुई है तो कैश हमारे पास ज्यादा हो गया. तो इन सारी चीजों को हम रिकॉर्ड करेंगे ऑन आवर कैश फ्लो स्टेटमेंट. फिक्स्ड एसेट्स में वी आर लिस्टिंग प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. उसमें भी देखें कि हमारे पास 2000 X1 में बैलेंस था 1274, जबकि 2000 X2 में बैलेंस हो गया बढ़ के 1423. तो अब क्या है हमारे पास, देयर इज एन इंक्रीज इन द प्लांट एंड इक्विपमेंट विच विल रिफ्लेक्ट अ कैश आउटफ्लो. और डेप्रिसिएशन ऑफ कोर्स कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जाएगी और हमारी जो बुक नेट प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट वैल्यू है, जिसको हम बुक वैल्यू भी कहते हैं ऑफ एसेट्स, वो हमारी बढ़ी है 814 से 873. इंटेंजिबल एसेट्स में भी हमारे पास इजाफा हुआ है. तो वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड ऑल ऑफ दीज चेंजेस इन आवर कैश फ्लो स्टेटमेंट. अब हम आते हैं दूसरी तरफ. ये तो था हमारे टोटल एसेट के डिस्क्रिप्शन. अब हम देखते हैं कि क्रेडिटर्स जो कि लॉन्ग टर्म डेट एंड शॉर्ट टर्म डेट है, उनमें क्या चेंजेस आई हैं, और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि ओनर्स इक्विटी सेक्शन में जो है क्या चेंजेस आई हैं. तो व्हेन वी लुक एट द लायबिलिटी साइड, डेट, तो हमारे पास क्या है, डेट जो है वो बढ़ गया है 197 से बढ़ के 213 है अकाउंट्स पेएबल, विच विल रिफ्लेक्ट अ सोर्स ऑफ कैश इनफ्लो. 53 से 50 हो गया. सो इन सबको हम इसी तरह कैटेगराइज करेंगे. लॉन्ग टर्म डेट में जब हम देखते हैं तो 104 से बढ़ के 117 हो गया, यानी हमने लॉन्ग टर्म लोन जो है वो ज्यादा ले लिया. जब लॉन्ग टर्म लोन हमने ज्यादा लिया है, 104 से 117 हो गया है, उसमें इजाफा हुआ है 13 मिलियन का, तो वो 13 मिलियन का कैश इनफ्लो जो है वो फर्म के लिए मौजूद है, विच वी विल बी रिपोर्टिंग ऑन आवर कैश फ्लो स्टेटमेंट. सिमिलरली जब हम लॉन्ग टर्म डेट की बात करते हैं तो वो भी बढ़ गया 458 से 471. अगेन दैट विल रिफ्लेक्ट अ सोर्स ऑफ कैश इनफ्लो. जब हम ओनर्स इक्विटी में देखते हैं तो टोटल को अगर हम देखते हैं, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट ऑल ऑफ दीज हेड सेपरेटली, तो टोटल इक्विटी जो है 725 से बढ़कर 805 हो गई. दैट अगेन बिकम्स एन इशू ऑफ द कैश फ्लो, जो कि हम डिस्कस करेंगे इन आवर कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो हैविंग दिस बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, अब हम फाइनली जाते हैं अपने XYZ कंपनी की फॉर्मल कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ. तो इस स्लाइड पे हमने रिफ्लेक्ट की है XYZ कॉर्पोरेशन की इनकम स्टेटमेंट. अब इनकम स्टेटमेंट की जरूरत क्यों है कि इनकम स्टेटमेंट में जितने हेड हैं दे आर रिफ्लेक्टिंग ऑल द एक्सपेंडिचर्स. उसके साथ ऊपर टॉप पे जो हमारी एंट्री है, दैट बेसिकली इज रिफ्लेक्टिंग द सेल्स और द रेवेन्यूज और द मेजर कैश इनफ्लो. लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास कैश आउटफ्लोज भी मौजूद हैं, और वो कैश आउटफ्लोज जो हैं they are in the form of all the expenditures. लेकिन there is one difference. Difference is कि if we look at this particular income statement, तो हमारे पास depreciation expense है. Selling general and administrative expenses के नीचे हमारे पास एक depreciation expense है 90 का. और इसके साथ जो bottom line है that is the net income of 86 million. लेकिन इस 86 मिलियन में हमने 90 की depreciation निकाल दी है, जबकि डेप्रिसिएशन इज नॉट अ कैश आउटफ्लो. इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब हम देखेंगे कि सबसे पहले एंट्री हमारी क्या होगी, सबसे पहले एंट्री होगी कि नेट इनकम. उस नेट इनकम के अंदर हमारे सारे कैश इनफ्लोज एंड द आउटफ्लोज रिलेटेड टू द इनकम स्टेटमेंट शामिल है. लेकिन उसके साथ साथ एक डिफरेंस है, हमने डिप्रिसिएशन एक्सपेंस विच इज अ नॉन कैश, उसको भी सबट्रैक्ट कर दिया. तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एंट्री में नेट इनकम को रिपोर्ट करेंगे और ऐड बैक करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को. तो हम क्या करेंगे, 86 प्लस 90 जो है दैट विल बी आवर फर्स्ट एंट्री. सो लेट्स लुक एट दिस स्टेटमेंट हियर. XYZ कॉर्पोरेशन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. अब सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं, द फर्स्ट एंट्री हियर इज कि नेट इनकम विच वी हैव टेकन फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट विच इज 86 मिलियन, एंड वी आर एडिंग बैक द डेप्रिसिएशन. व्हाई? क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है हमारी दैट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, जो हमने सबट्रैक्ट कर दी थी, इसलिए हम उसको ऐड बैक करेंगे. तो हियर टू कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन वी स्टार्ट विद द नेट इनकम, ऐड बैक द नॉन कैश आइटम्स. अब हमारे पास जो दो नॉन कैश आइटम्स हैं उनमें एक है डेप्रिसिएशन और दूसरा है डेफर्ड टैक्सेस. तो हमने दोनों ही को ऐड बैक कर दिया ऑन आर दिस पर्टिकुलर कैश फ्लो स्टेटमेंट under the head cash flow from the operating activities. तो हमारे पास है $86 million
net income adding back the depreciation of 90 million and the deferred taxes of 13. اور اس کے بعد ہم operations کے اندر ہی ہم ڈسکس کرتے ہیں net changes in our assets. تو یعنی کہ اب ہم فوکس کر رہے ہیں on the balance sheet items. یہاں تک جو تھا first 3 entries, net income adding back the depreciation and the deferred taxes, they have been taken from the income statement. اب ہم آ رہے ہیں بیلنس شیٹ کے اوپر. تو بیلنس شیٹ میں ہمارے پاس جو آئے گا دیٹ ول بی دی نیٹ چینجز ان آر ایسٹس. تو سب سے پہلے جو ہے نیٹ چینجز ان ایسٹس اور پھر اس کے بعد آئے گے چینجز ان لائبلٹیز. اکاؤنٹ ریسیویبل, جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ اکاؤنٹ ریسیویبل میں کیا چینج آئی تھی کہ ہمارے 270 سے بڑھ کے 294 ہو گئے, وچ مینس کہ کیش کی بجائے ہم نے کریڈٹ سیل کی, اس لیے دیٹ از ریفلیکٹنگ ایز اے نیگیٹو نمبر. انوینٹریز میں ہمارے پاس ڈکلائن ہو گیا, جس کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ انوینٹری ہم نے سیل آف کی اور ہمارے پاس کیش انفلو آ گیا 11 کا. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا اکاؤنٹس پیبل. تو اکاؤنٹس پیبل ہمارے بڑھ گئے بائی 16 سے, which again becomes a source of cash inflow. Accrued expenses ہمارے جو ہیں وہ بھی بڑھ گئے بائی 18. Accrued expenses کیا ہوتے ہیں کہ ایکچولی ہم نے ایکسپینسز انکر تو کر دیا لیکن ان کی پیمنٹ نہیں کی. تو جب ہم نے ایکسپینسز کی پیمنٹ نہیں کی تو اٹ مینس کہ ہم نے کیش فلو کو ڈیفر کر دیا, کیش آؤٹ فلو کو, اور ٹیمپریریلی وہ ہمارے پاس سورس آف کیش جو ہے دیٹ از اویلیبل, اینڈ ان دس پرٹیکولر سینیریو دیٹ از اکول ٹو 18. پھر ہمارے پاس نوٹس پیبل آ گئے فائنلی, which is reflecting a cash outflow of 3 and others which is reflecting a cash outflow of 8. یہ other by the way is the other assets. بیلنس شیٹ میں ہمارے پاس جو لاسٹ آئٹم تھا other assets, اس سے ہم لے رہے ہیں which was 50 in the year 2000 X1 which has increased to 58, which means کہ ہمارے other assets بڑھ گئے اور other assets کو پرچیز کرنے کے لیے ہمارے پاس کیش آؤٹ فلو کتنا ہوا 8 ملین کا. تو ٹوٹل کیش فلو فرام آپریشنس, یا جس کو ہم کہیں کہ ٹوٹل کیش فلو فرام دی آپریٹنگ ایکٹیویٹیز جو ہے دیٹ از اکول ٹو $199 ملین. اب آتے ہیں ہم اس کے دوسرے کیٹیگریز میں, اور دوسری کیٹیگری میں سب سے پہلے کیٹیگری ہے ہمارے چینجز, اینڈ دیز چینجز آر ان دا ایسٹس, اور ان ایسٹس کو ہم کہتے ہیں کہ کیش فلو فرام دی انویسٹنگ ایکٹیویٹیز. تو کیش فلو فرام انویسٹنگ ایکٹیویٹیز انوالوز چینجز ان کیپیٹل ایسٹس, جس میں ہمارے پاس ایکوزیشن آف فکسڈ ایسٹس اینڈ دی سیل آف دی فکسڈ ایسٹ, ان ادر ورڈز وچ ریفلیکٹس a change in our net capital expenditure. Capital expenditure جو ہے basically is an expenditure جس کا benefit firm کو accrue ہوتا ہے over a longer period of time. اس لیے ہمارے پاس جو net change in capital expenditure ہے that basically reflects cash flow from the investing activities. تو اس کو جب ہم دیکھتے ہیں with reference to XYZ Corporation, تو acquisition of the fixed asset is 198. ہمارے فکس ایسٹس بڑھ گئے تھے بائی این اماؤنٹ وچ از $198 ملین. تو جب ہمارے فکس ایسٹس بڑھ گئے ہیں تو وہ ڈز اٹ ریفلیکٹ کہ ان کو پرچیز کرنے کے لیے ہم نے کیش پے کیا ہوگا, وچ ریفلیکٹس ا نیگیٹو نمبر اینڈ دیٹ از 198. ایٹ دی سیم ٹائم ہم نے کچھ ایسٹس کو سیل بھی کیا, تو ان ایسٹس کو جب ہم نے سیل کیا تو وی کلیکٹڈ دی کیش فار دی سیل آف دی فکسڈ ایسٹس. تو اس سے ہمیں جو کیش ریونیو جنریٹ ہوئی ہے, کیش انفلو جنریٹ ہوئی ہے, دیٹ از 25. تو نیٹ چینج ان کیپیٹل ایکسپینڈیچر اور دی ٹوٹل کیش فلو فرام انویسٹنگ ایکٹیویٹی از اکول ٹو 198 minus 25, 173. So this 173 is a negative number which is reflecting cash outflow. تو اب جو ہماری تھرڈ کیٹیگری ہے فار کیش فلو اسٹیٹمنٹ, دیٹ از دی کیش فلو فرام فائنانسنگ ایکٹیویٹیز. جیسے کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ ایک کارپوریشن جو ہے کین اون ایسٹس, کہ جب پرچیز کرتی ہے ایسٹس تو اس کے سورسز آف فنڈس کیا ہوتے ہیں. دیر آر ٹو مین سورسز آف فنڈس, ون از دی ڈیٹ اینڈ ادر از دی اکویٹی. اسی لیے جب ہم بات کرتے ہیں کیش فلو فرام فائنانسنگ ایکٹیویٹیز تو ہمارا فوکس کیا ہے, ہمارا فوکس ہے چینجز ان دی ڈیٹ اینڈ دی چینجز ان دی اونرز اکویٹی. تو XYZ کی کارپوریشن کے پرسپیکٹو میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری تھرڈ کیٹیگری جو ہے دیٹ از ریفلیکٹڈ آن دس سلائیڈ ہیئر. کیش فلو ٹو اینڈ فرام کریڈیٹرز
and owners include changes in equity and debt. Cash flow to the creditors means what? Cash flow to the creditors means کہ جب ہم نے پیمنٹ کر دی, cash outflow, that is always a negative number. لیکن cash flow from the creditor means کہ cash is coming, we have taken a loan or a long term debt. تو اس سلسلے میں کیا ہوگا کہ جب ہم ڈیٹ لیں گے تو ڈیفینیٹلی کیش ول فلو ان ٹو دی فرم. So that will be a positive cash flow, which in other words will be cash inflow. اسی طرح جب ہم اونرز کی بات کرتے ہیں تو اونرز میں بھی اگر ہم شیئرز ری پرچیز کریں تو that will be a negative number. That will reflect a cash flow to the owners. ایک تو ہوگا ری پرچیز کی شکل میں اور دوسرا ہوگا ڈیویڈینڈ اگر ہم نے اونرز کو پے کیے. That again will be cash flow to the owners. لیکن کیش فلو فرام دی اونرز کیا ہوگا کہ جب ہم سیل کریں گے شیئرس کو. سو دیٹ وی ہیو ریفلیکٹڈ آن دا سلائڈ کہ ریٹائرمنٹ آف ڈیٹ یعنی کہ جس میں ہم نے اپنا لون پے کر دیا, اٹ آلسو انکلوڈس دی نوٹس. فار XYZ کارپوریشن ہم نے پے آف کیا 73 ملین کا ڈیٹ وچ از ریفلیکٹنگ اے نیگیٹو نمبر اور اے کیش آؤٹ فلو. پروسیڈس فرام لانگ ٹرم ڈیٹ سیلس, اب ہم نے جب نیا لون لیا بائی ایشوئنگ اے بانڈ اور اینی ایویڈینس آف دی لون, so that has given us a cash inflow of 86 million. اس کے بعد آتے ہیں ہم اونرز کی طرف. ڈیویڈینڈ پیمنٹ جو ہے is from the firm to the owners. So that is reflecting a negative number 43. Repurchase of stock is reflecting a negative number of 6. And then proceeds from the issue of the new stock, which is the share certificates جو ہیں firm نے اونرز کو دے دیے اور ان سے کیش جو ہے وصول کیا. سو دیٹ از ریفلیکٹنگ اے پازیٹیو کیش انفلو وچ از 43. سو دی ٹوٹل کیش فلو فرام فائنانسنگ ایکٹیویٹیز از اکول ٹو 7 ملین. اب جو ہماری ایک فارمل کیش فلو اسٹیٹمنٹ ہوگی اٹ ول انکلوڈ آل آف دیز 3 categories. So that we have reflected on this slide here. The statement of cash flows is the addition of cash flows from operations, cash flows from investing activities and cash flows from financing activities. تو اس میں ہم صرف پچھلے تینوں سلائیڈز کو ایڈ اپ کر کے ایک فارمل طریقے سے کیش فلو اسٹیٹمنٹ کو بنا رہے ہیں. سو کیش فلو فرام آپریشنس دیٹ از اکول ٹو 199 ٹوٹل نیٹ کیش انفلو. کیش فلو فرام انویسٹنگ ایکٹیویٹیز از ریفلیکٹنگ اے نیگیٹو نمبر آف 173. which reflects a cash outflow. Thirdly جو ہے ہمارا فائنانسنگ ایکٹیویٹیز میں جو نیٹ ہے ٹوٹل کیش فلو فرام فائنانسنگ ایکٹیویٹیز دیٹ از اے پازیٹیو نمبر 7. So change in cash is equal to by adding all of these 3 numbers 199 minus 173 plus 7 that is equal to 33. تو اگر آپ یاد کریں کہ جو ہمارے پاس بیلنس شیٹ تھی XYZ کارپوریشن کی تو اس بیلنس شیٹ کے اوپر ہمارے پاس جو کیش تھا فار دی ایئر 2000 X1 اینڈ فار دی ایئر 2000 X2. لوکنگ بیک آن دس سلائیڈ ہیئر کہ ہمارے پاس X1 میں کیش بیلنس تھا 107 اور X2 میں کیش بیلنس تھا 140. تو وہ بڑھ گیا 107 سے 140 اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی اکول ٹو 33 ملین جو ہماری کیش فلو کی فائنل فگر ہے. سو دی کیش فلو اسٹیٹمنٹ بیسیکلی ٹیلز us کہ how these changes in this cash flow balance from the year 2000 X1 to year 2000 X2 they have been taking place. ان کے سورسز کیا تھے؟ تو یہ 3 ان کے میجر سورسز تھے. کیش فلوز فرام آپریشنس, آپریٹنگ ایکٹیویٹیز, انویسٹنگ ایکٹیویٹیز اینڈ دی فائنانسنگ ایکٹیویٹیز. اب ہم جاتے ہیں انالیسس آف دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی طرف. اب اس انالیسس سے پہلے ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم بات کریں کہ what is the significance of the financial statement. کیوں ضروری ہے, کیوں ہماری کوئی بھی فرم جب اپنا اکاؤنٹنگ سائیکل کلوز کرتی ہے, رپورٹنگ ایکٹیویٹیز کو کلوز کرتی ہے, تو ایٹ دی اینڈ آف دی اکاؤنٹنگ سائیکل فرم پرپیئر کرتی ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. اور نارملی ہم نے کہا یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں ہماری ایک ہوتی ہے بیلنس شیٹ, دوسری ہے انکم اسٹیٹمنٹ, اینڈ تھرڈلی آج کل جو ہے فارمز جو ہیں وہ اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو کو بھی ریفلیکٹ کرتے ہیں کیونکہ اس میں انٹرسٹ جو ہے ہمارا شارٹ ٹرم کریڈیٹرز اور انویسٹرز کا زیادہ ہوتا ہے. تو بیسیکلی واٹ از دا سگنیفیکینس؟
آف دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. جب ہم ذکر کر رہے تھے کہ جب ایسٹس کو ہم ریکارڈ کرتے ہیں آن دی بیلنس شیٹ تو وہ ہسٹوریکل کاسٹ پہ ہوتا ہے, اور ہماری فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ بک ویلیو کو ریفلیکٹ کرتی ہیں ایسٹس کی. لیکن فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ کے لیے جو مور ریلیونٹ انفارمیشن ہے دیٹ از آف دی مارکیٹ ویلیو. لیکن مارکیٹ ویلیو کو اگر ہم آبٹین کرنے کی کوشش کریں تو اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم مارکیٹ ویلیو کو آبٹین کریں, کیونکہ اٹ کیپس آن چینجنگ. اس لیے الٹیمیٹلی ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ وی نیڈ ٹو ریلائی آن دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. اب فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی سگنیفیکینس جو ہے ہر اسٹیک ہولڈر کے لیے مختلف ہے. جیسے ہم نے کہا تھا کہ بیلنس شیٹ میں ہمارے پاس دو میجر گروپس ہیں, ایک گروپ ہے ہمارا کریڈیٹرز کا اور دوسرا گروپ ہے ہمارے پاس اونرز کا. کریڈیٹرز میں بھی آگے ہمارے پاس دو کیٹیگریز ہیں, شارٹ ٹرم لون اینڈ دی لانگ ٹرم لون. تو لانگ ٹرم لون میں ہم لانگ ٹرم ڈیٹ کی بات کرتے ہیں اور شارٹ ٹرم لون میں ہم ٹریڈ کریڈیٹرز کی بات کرتے ہیں جو کہ ہمیں سپلائی کرتے ہیں آن کریڈٹ, جس میں نارملی ہم اکاؤنٹس پیبل کی بات کرتے ہیں, یا بینکس یا دوسری فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی بات کرتے ہیں جو ہمیں نوٹس پیبل ود میچورٹی لیس دین 1 ایئر جو ہے اس پہ لون دے دیتے ہیں, شارٹ ٹرم لون. ان سب کا آبجیکٹو جو ہے وہ فرق ہوتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وٹ بیسیکلی از دی سگنیفیکینس آف دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. تو سگنیفیکینس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہماری ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے ایکسٹرنل یوزرز بھی ہیں اور ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے انٹرنل یوزرز بھی ہیں. اگر آپ ٹرائی کریں ٹو ریکال کہ جب ہم نے بات کی تھی ایجنسی پرابلم کی, تو ایجنسی پرابلم میں کیا تھا کہ ہمارے پاس ایکسٹرنلز تھے اور ان ایکسٹرنل میں ہم کہہ رہے تھے اونرز کا انٹرسٹ جو ہے دیٹ واز ریفلیکٹڈ تھرو دی بورڈ آف ڈائریکٹرس. لیکن جو انٹرنلی مینج کر رہے تھے کمپنی کے افیئرس کو, دی مینیجرز ایٹ آل لیولس, آپریشنس مینیجر ہے, فائنینشیل مینیجر ہے, مارکیٹنگ مینیجر ہے, اور اینی ادر مینیجر جو ہے, دے آر دی ون ہو آر رننگ دی شو. اس لیے انہی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے جب ہم یوزرز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس انٹرنل یوزر جو ہے ان کا آبجیکٹو کچھ اور ہوتا ہے, جبکہ ایکسٹرنل یوزر جو ہیں ان کا آبجیکٹو کچھ اور ہوتا ہے. تو جب ہم ایکسٹرنل یوزرز کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی اگین ہمارے پاس 3 طرح کی کیٹیگریز آ جاتی ہیں. تو وٹ آر دی ایکسٹرنل یوزرز آف دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ؟ کہ وی ہیو ڈیوائڈیڈ آر ایکسٹرنل یوزرز انٹو 3 کیٹیگریز. ان 3 کیٹیگریز میں ایک آ گیا ہمارے پاس شارٹ ٹرم لون والے, جن کو ہم نارملی کہتے ہیں ٹریڈ کریڈیٹرز, جو کہ ہمیں سیل کرتے ہیں آن کریڈٹ, جس کی پیمنٹ ہم نے آفٹر 60, 90, 180 ڈیز کرنی ہے. اور ان کا انٹرسٹ کیا ہوگا؟ ان کا انٹرسٹ از آن دی شارٹ ٹرم لیکوڈیٹی آف دی فرم. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس لانگ ٹرم لون والے لوگ, جس کو ہم کہتے ہیں کہ لانگ ٹرم کریڈیٹرز اور دی بانڈ ہولڈرز. اور جو بانڈ ہولڈرز ہوتے ہیں ان کا فوکس کیا ہوتا ہے؟ آن دی لانگ ٹرم کیش فلو آف دی فرم. اور تھرڈلی ہمارے پاس آ جاتے ہیں اونرز. اونرز جو ہے انہوں نے انویسٹ کیا ان اے فرم ٹو ارن پروفٹ, اس لیے ان کا فوکس کس کے پہ ہوگا؟ آن دی پروفیٹیبلٹی آف دی فرم. تو جب ہم ٹریڈ کریڈیٹرز کی بات کرتے ہیں تو ٹریڈ کریڈیٹرز کا انٹرسٹ کس میں ہوگا؟ ان کا انٹرسٹ ہوگا کیش فلوز فرام دی آپریٹنگ ایکٹیویٹیز پہ, سو دیٹ کہ جب ان کا لون ڈیو ہو تو اتنا کیش فلو موجود ہو کہ ان کی پیمنٹ فرم جو ہے وہ ایزیلی کر سکے. ان ادر ورڈز ان کے لیے زیادہ انٹرسٹ کس چیز میں ہوگا؟ ٹریڈ کریڈیٹرز کا انٹرسٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگا کیش فلو اسٹیٹمنٹ میں. کیش فلو اسٹیٹمنٹ کے تھرو دے ول بی ایبل ٹو اسرٹین کہ کتنا کیش جو ہے فرم جنریٹ کر رہی ہے, از اٹ سفیشینٹ انف کہ ان کی پیمنٹ جو ہے ٹائملی ہو سکے. اس کے بعد کرتے ہیں ہم بات بانڈ ہولڈرز کی. اب بانڈ ہولڈرز جو ہیں وہ لانگ ٹرم کیش فلوز پہ فوکس کریں گے, سو دیٹ کہ ان لانگ ٹرم فرم جو ہے ان کے لون کی ری پیمنٹ کر سکے. اونرز جو ہیں ان کا فوکس زیادہ پروفیٹیبلٹی پہ ہوگا, اس لیے اونرز کی انٹرسٹ جو ہے وہ انکم اسٹیٹمنٹ میں زیادہ ہوگی. تو اسی طرح جس طرح کے ہمارے پاس 3 اسٹیٹمنٹس ہیں, تو اسی طرح ہم ان تینوں گروپس کو بھی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ کیش فلو اسٹیٹمنٹس میں ٹریڈ کریڈیٹرز کا زیادہ انٹرسٹ ہوگا, بیلنس شیٹ میں ہمارے پاس بانڈ ہولڈرز کا انٹرسٹ زیادہ ہوگا, اور انکم اسٹیٹمنٹ میں ہمارے جو ہے اونرز کا
زیادہ انٹرسٹ ہوگا. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس انٹرنل یوزرز آف دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. اب انٹرنلی who are the users? All the vice presidents and the managers who are basically running the show. اب ان کو جو ہے یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ کس طرح ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں ان پرفارمنگ دیئر ڈیوٹیز. تو ان کو اگین جو ہمارے یہ مینیجرس ہیں یا وائس پریزیڈنٹس ہیں, وائس پریزیڈنٹ آف آپریشن, وائس پریزیڈنٹ آف فائنانس اور وائس پریزیڈنٹ آف مارکیٹنگ, ان کے لیے ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا کیا یوز ہے. تو 3 بیسک ایریاز ہیں جہاں پہ یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو ہے ہمارے ان انٹرنل یوزرز کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. دی فرسٹ ایریا از دے ہیلپ دیم ٹو پلان دیئر ایکٹیویٹیز, کہ اب وہ دیکھتے ہیں کہ کرنٹ فائنینشیل پوزیشن کیا ہے اور دے پلان فار دی فیوچر, کہ اگر انہوں نے فنڈ ریز کرتے ہیں تو وٹ آر دی سورسز, کہاں پہ گیپس ہیں, کہاں سے کیش انفلوز آئیں گے اور کہاں کیش آؤٹ فلوز کی ضرورت پیش آئے گی, کون سے ایسٹس ان کو ایکوائر کرنے ہیں فار دی ایکسپینشن آف دی بزنس. سو فار آل دی پلاننگ ایکٹیویٹیز ویدر دے آر دی لانگ ٹرم پلانس اور ویدر دے آر دی شارٹ ٹرم پلانس, ان کے لیے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں دے پرووائڈ اے بیسس. اینڈ نیکسٹ جو آتا ہے ہمارے پاس دیٹ از فار کنٹرول, کہ ایک دفعہ ہم نے اگر لانگ ٹرم ایسٹس جو ہیں وہ ایکوائر کر لیے ہیں, اب ان کو مینج کرنا اور ان کو کنٹرول کرنا ہے, اس کا efficient utilization of the assets in the production process جو ہے that is basically the responsibility of all of these managers. So with the help of these financial statements, they basically can properly manage and control their fixed asset, long-term assets. They can also talk about کہ ان کے long-term creditors جو ہیں ان کی payment کب due ہے, کس طرح scheduling کریں. So they try to control their cash outflows for the retirement of the debt as well. And finally, for the internal user, ہماری یہ cash flows statement, balance sheet and income statement also help them out to understand, کہ focus on understanding how suppliers of funds analyze the firm. کہ ایک طرف تو خود وہ internal users ہیں اور internal users جو ہیں they are planning for the firm and they are trying to manage the assets. But there is always an important aspect کہ they should try to understand کہ جو external users ہیں, especially جو creditors ہیں, وہ کس طرح firm کو analyze کر رہے ہیں. تو ہماری یہ جو financial statements ہیں they have tremendous importance for the internal users as well as for the external users. Internal میں ہمارے all of these managers who are running the business, اور دوسری external users میں ہمارے پاس creditors, owners. Within the creditors we have the categories of the short term creditors جن کو ہم کہہ دیتے ہیں normally as the trade creditors, اور پھر ہمارے پاس long term creditors جو کہ bond holders ہیں جو ہمیں funds provide کرتے ہیں for a longer period of time. اب اگر ہم اس کو summarize کرنا چاہیں اس significance کو, so we can also look at this slide here کہ the reason we rely on accounting figures for much of our financial information is that we are almost always unable to obtain all of market information whatever we need. کہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہماری بیلنس شیٹ جو ہے وہ ہسٹوریکل کاسٹ پہ یا بک ویلیو پہ ایسٹس کو ریکارڈ کرتی ہے, جبکہ مارکیٹ ویلیو ڈفرینٹ ہوتی ہے. فار ڈیسیژن میکنگ ریلیونٹ انفارمیشن از دی مارکیٹ ویلیو, لیکن کیونکہ مارکیٹ انفارمیشن جو ہے وہ ریڈیلی اینڈ ایکوریٹلی اویلیبل نہیں ہوتی, تو دین وی ٹرائی ٹو rely on the available accounting information in the form of all of these financial statements. The only meaningful yardstick for evaluating a business decision is whether or not they create the economic value. اب جو ہمارے internal users of these financial statements ہیں ان کا objective کیا ہونا چاہیے؟ Objective, ideally speaking, should have been to increase the shareholders wealth, جس پہ ہم نے پہلے بھی ڈسکشن کی, and we also talked about the agency problem. And then we also suggested کہ اس ایجنسی پرابلم کو منیمائز کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ کمپنسیشن پیکج مینیجرز کا اس طرح بنایا جائے کہ ان کو جو پرفارمنس بیس انکریمنٹ دینی ہے, کوئی انسینٹیو دینا ہو, تو دیٹ کین ٹیک دی فارم آف شیئر, ان کو بونس دیں شیئر کی شکل میں, تو ان کا انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے ٹو انکریز دی شیئر ہولڈرز ویلتھ. تو اگر ان کا یہ آبجیکٹو ہو جائے تو جو بھی وہ ڈیسیژن کریں گے ان کا فوکس کس پہ ہوگا؟
کہ وہ ڈیسیشن جو ہے شوڈ ایڈ اپ سرٹن اکنامک ویلیو ٹو دی فرم اینڈ الٹیمیٹلی شوڈ انکریز دی شیئر ہولڈرز ویلتھ. اب یہ سارے آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے بیک گراؤنڈ انفارمیشن کیا چاہیے ہمیں؟ بیک گراؤنڈ انفارمیشن از آل آف دیٹ اکاؤنٹنگ انفارمیشن جس کے اوپر بیس کر کے ہم نے فیوچر ڈیسیشن میکنگ کرنی ہے, اینڈ دیٹ انکلوڈس دی بیلنس شیٹ انفارمیشن, انکم اسٹیٹمنٹ اینڈ دی کیش فلو انفارمیشن. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں دیٹ از دی اونلی سورس آف انفارمیشن, اور یہی ایک ریلائبل انفارمیشن ہے. لیکن ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے ساتھ تھوڑی سا ایک ایشو اور بھی ہے کہ ان کی پریپریشن میں مختلف پروسیجرز مختلف فرمز جو ہیں وہ فالو کرتے ہیں. لیکن یہ جو پروسیجر انہوں نے یوز کیا اور اس کے بعد یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پریپیئر کی ہیں, اس کے بارے میں فرمز نارملی ریویل نہیں کرتی فل انفارمیشن. اگر ہم اس کو دوسری طرح سے کہنا چاہیں تو وٹ ہم وی آر ٹرائنگ ٹو سے ہیئر از کہ یہ ہماری فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں دے ڈو ناٹ کم اپ ود اے مینوئل کہ ہاؤ دے ہیو بین پریپیئرڈ اینڈ ہاؤ ٹو یوز دیم. اس لیے ہم اپنے اس بزنس فائنانس کے کورس میں وی ول ٹرائی ٹو فل دی گیپس سو دیٹ کہ ہمارا ایک جو فائنینشیل مینیجر ہے وہ ان اسٹیٹمنٹس کو اینالائز کر سکے اور اپنی ڈیسیشن میکنگ میں اس انفارمیشن کو یوز کر سکے. سو ون obvious thing we want to do with a company's financial statement is to compare these financial statements to those of the others. لیکن اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے, and what is that issue? The issue is کہ اگر فرمز کے سائز ڈفرینٹ ہو تو کیا ہوتا ہے کہ اگر فرمز کے سائز ڈفرینٹ ہو تو وی کین ناٹ ڈائریکٹلی کمپیئر دیم. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک اسٹینڈرڈائز فارمیٹ جو ہے اس کو یوز کرنا چاہیں گے کہ ایک اسٹینڈرڈ یارڈسٹک ہو جائے سو دیٹ کہ ہم ان کو ایزیلی کمپیئر کریں. تو اس سلسلے میں ہمارے پاس جو بیسک آئیڈیا اویلیبل ہے دیٹ از آف دی کامن سائز اسٹیٹمنٹس. اب کامن سائز اسٹیٹمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ان ٹرمز آف پرسنٹیجز کہ ہماری جو بیلنس شیٹ کے آئٹمز ہیں instead of writing them in terms of a particular currency or a unit of measurement ہم ان کو percentages میں لکھ دیں تو ہم we can compare a large size firm with a small size firm. تو اس کو common size statement کو basically ہم کیا کر رہے ہیں we are translating our statements from one currency unit to a standardized percentage unit. اگر ہم بات کرتے ہیں let's suppose بیلنس شیٹ کی تو بیلنس شیٹ میں کیا ہوگا ہمارے پاس ایک سائڈ پہ ہے کرنٹ ایسٹس اینڈ دین دی فکسڈ ایسٹس اینڈ دی ٹوٹل ایسٹس. دوسری سائڈ پہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں لائبلٹیز, کرنٹ لائبلٹیز, لانگ ٹرم لائبلٹیز اینڈ دی اونرز اکویٹی. اب ان دونوں سائڈس کو برابر ہونا ہے, لیکن جب ہم اس کو کامن سائز یا اسٹینڈرڈائز اسٹیٹمنٹ کی شکل میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ٹوٹل ایسٹس کو 100% لے لیتے ہیں اینڈ وی وڈ لائک ٹو سی کہ ہمارا کیش جو ہے کتنا پرسنٹیج آف دی ٹوٹل ایسٹ از ان دا فارم آف دی کیش. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے کرنٹ ایسٹس جو ہیں ہاؤ مچ پرسنٹیج آف دی ٹوٹل ایسٹس آر ان دا فارم آف دی کرنٹ ایسٹس اور کتنی پرسنٹیج جو ہے وہ فکسڈ ایسٹس کی ہے. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹوٹل ایسٹ جو ہے ان میں سے کتنا پرسنٹیج جو ہے وہ فائنانس ہوا ہے ڈیٹ سے اور کتنا پرسنٹیج جو ہے وہ فائنانس ہوا ہے اکویٹی سے. یعنی ہماری جو بیس ہے دیٹ از کہ ٹوٹل ایسٹس آر ٹیکن ایز دی 100%. تو جب ہم یہ کنورژن کر لیتے ہیں تو وی کین ایزیلی کمپیئر اے اسمال سائز فرم ود اے لارج سائز فرم ان ٹرمز آف پرسنٹیجز. اور اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری یہ اسمال سائز فرم جو ہے اس کے کرنٹ ایسٹس کتنے پرسنٹیج ہیں اور دی فکسڈ ایسٹس کتنے پرسنٹیج ہیں, اینڈ وی کین ریڈیلی کمپیئر اٹ ود دی لارج سائز اور سینگ کہ اس کے کتنے پرسنٹیج ہیں. جب ہم انکم اسٹیٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس یارڈ اسٹک جو ہے دیٹ از دی ٹوٹل سیلس کہ ٹوٹل سیلس کو ہم لے لیتے ہیں ایز 100% اور اس 100% سے ہم کیا کرتے ہیں کمپیئر کرتے ہیں کہ کاسٹ آف گڈ سولڈ کتنی تھی, ایڈمنسٹریٹو سیلنگ ایکسپینڈیچرز کتنے تھے, انٹرسٹ پیمنٹس کتنی تھی. تو ہمارا جو بیس لائن ہے دیٹ از دی ان ٹرمز آف پرسنٹیجز. اور جب ہم پرسنٹیج کہہ رہے ہیں 100% از دی ٹوٹل سیلز تو ہم اگین وی کین کمپیئر دی اسمال سائز فرم ود دی لارج سائز فرم.
تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے بات کی کہ ہماری فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ کون کون سی ہیں اور ان کی کیا سگنیفیکینس ہے. تو اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر کلوز کروں, آئی ووڈ لائک ٹو جسٹ ریوائز کہ ہم نے آج کے لیکچر میں کیا کیا ٹاپک کور کیے ہیں. 2 مین ایشوز جو ہیں ہم نے آج کے لیکچر میں ڈسکس کیے ہیں. ایک ہم نے بات کی ہے اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو, ایک فارمل اسٹیٹمنٹ جو کہ فرمز پریپیئر کرتی ہیں along with the balance sheet and the income statement. اس میں ہم نے کہا کہ 3 کیٹیگریز ہیں ہمارے کیش فلوز کی. The first category is the cash flow from operating activities. The second category is the cash flow from investing activities. And the third category is cash flow from financing activities. تو operating activities میں ہم کیا کرتے ہیں کہ we take the net income اور اس میں ہم add back کر دیتے ہیں depreciation کو, اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ نیٹ چینجز ان آر کرنٹ ایسٹ جتنی بھی ہوئی ہیں اینڈ کرنٹ لائبلٹیز ان کو ہے آپریٹنگ ایکٹیویٹیز میں ڈال دیتے ہیں. جب بات کرتے ہیں انویسٹنگ ایکٹیویٹیز کی تو ہم نیٹ چینجز ان ٹوٹل ایسٹس دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے ایسٹ ایکوائر کیے ہیں ان میں کتنا کیش آؤٹ فلو ہوا, اور جو ایسٹس ہم نے سیل آؤٹ کیے ہیں تو ان سے کتنی سیلس پروسیڈز جو ہیں کیش ان فلو کی شکل میں ہمارے پاس فرم میں ان فلو ہوئی. اور پھر ہم نے بات کی کیش فلو فرام فائنانسنگ ایکٹیویٹیز, جس میں ہم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس 2 سورسز آف فنڈس یا فائنانسنگ ہے, ایک ہے ڈیٹ کا ہے, دوسرا ہے اونرز اکویٹی. تو نیٹ چینجز ان ڈیٹ کو ہم نے لیا, اور دوسری طرف ہم نے لیا نیٹ چینجز ان دی کیپٹل اسٹاک, جس میں ہم نے کہا کہ نئے شیئرز کتنے ایشو ہوئے جن سے کیش جنریٹ ہوا, پرانے شیئر کتنے ری پرچیز کیے فرم نے جس سے کیش کم ہوا, پلس جو پیمنٹ ان دا فارم آف دی ڈیویڈنڈ کی ہے ٹو دی اسٹاک ہولڈرز, اس صورتحال میں بھی ہمارے پاس کیش آؤٹ فلو جو ہے وہ فرم نے ایکسپیرینس کیا ایز اے نیگیٹو نمبر. فائنلی ہم نے کہا کہ باٹم لائن جو ہے ہماری بائی ایڈنگ اپ دیز 3 گروپس اینڈ 3 کیٹیگریز آف دی کیش فلوز, ہماری شوڈ بی ایگزیکٹلی ایکول ٹو دی چینج ان کیش آئٹم ان بٹوین دی 2 بیلنس شیٹ پیریڈ. اور اس کے بعد ہم نے بات کی کہ ہمارا جو یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں ان کی کیا سگنیفیکینس ہے, ان کے یوزرز کون کون سے ہیں. ہم نے کہا وی کین ہیو 2 مین گروپس, ایک ہے ہمارے ایکسٹرنل یوزرز کا گروپ, ایک ہے ہمارے پاس انٹرنل یوزرز کا گروپ. ہمارے پاس ایکسٹرنل یوزرز میں ہم نے بات کی ٹریڈ کریڈیٹرز کی, ہم نے بات کی بانڈ ہولڈرز کی, اور ہم نے بات کی اونرز اکویٹی کی. اور انٹرنل یوزرز میں ہم نے بات کی آل کائنڈ آف مینیجرز جنہوں نے رن کرنے ہیں افیئرز آف دس پرٹیکولر بزنس آرگنائزیشن. ٹریڈ کریڈیٹرز جو ہیں دے آر انٹرسٹیڈ ان دی لیکوڈیٹی آف دی فرم, بانڈ ہولڈرز لانگ ٹرم کیش فلوز, اینڈ دی اکویٹی ہولڈرز ان دی پروفیٹیبلٹی. مینیجر جو ہے وہ ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو یوز کرتے ہیں فار پلاننگ, کنٹرولنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ. اور فائنلی ہم نے ڈسکشن شروع کی کامن سائز اسٹیٹمنٹ کی, وچ انشاءاللہ وی ول کنٹینیو ان دی نیکسٹ لیکچر ایز ویل. اس میں ہم نے یہ کہا کہ اگر آپ 2 مختلف سائز کی فرمز کو کمپیئر کرنا چاہیں ان ٹرمز آف دیئر فائنینشیل پوزیشن اینڈ پرفارمنس, تو ہمارے پاس ایک طریقہ ہے کہ ان کو ایک اسٹینڈرڈائز فارمیٹ میں لے آئیں, اور وہ اسٹینڈرڈائز فارمیٹ جو ہے دیٹ از نون ایز دی کامن سائز اسٹیٹمنٹ, جس میں بیلنس شیٹ میں ہم لے لیتے ہیں کہ ہر آئٹم کو ایز اے پرسنٹیج آف دی ٹوٹل ایسٹس, یعنی ٹوٹل ایسٹس کو ہم 100% لے لیتے ہیں. انکم اسٹیٹمنٹ میں ہم ٹوٹل سیلس کو ایز اے بیس لائن لیتے ہیں, ان کو 100% لے کے باقی سارے آئٹمس کو ایکسپریس کرتے ہیں ان ٹرمز آف پرسنٹیجز. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ول ٹیک این ایگزامپل اینڈ وی ول فردر ایلیبوریٹ آن دس بیسک کانسیپٹ آف دی کامن سائز اسٹیٹمنٹ. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو اور ٹولس ہیں فار دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انالیسس, جس میں ایک میجر ٹول ہے ریشیو انالیسس کا, تو وی ول اسٹارٹ آور ڈسکشن آن دی ریشیو انالیسس ایز ویل. تو آج کے لیے ڈاکٹر طلعت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.